کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک شخص، صرف ایک شخص 600 سال پرانی سلطنت کے ملبے سے ایک پوری جدید جمہوریہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ آج ہم مصطفیٰ کمال اور جدید ترکی کے جنم کی اسی ناقابل یقین کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ایک شکست نہیں تھی، یہ تھی ایک سزائے موت۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، اس ایک جملے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک عوام کے لیے حالات کس قدر نازک تھے۔ مطلب داؤ پر صرف ایک سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ خود ترکی کے وجود کا سوال تھا۔ تو آئیے ذرا اس منظر کا تصور کرتے ہیں۔ ایک عظیم سلطنت جو کبھی دنیا کے بڑے حصے پر راج کرتی تھی، اب اپنے ہی گھر میں گھٹنوں کے بل آ چکی تھی۔ استنبول کی گلیوں میں اتحادی فوجی گشت کر رہے تھے اور لوگ انہیں نجات دہندہ نہیں بلکہ نئے حاکم سمجھ رہے تھے۔ یہی وہ کڑوی حقیقت تھی جس کا سامنا شکست خوردہ سلطنت عثمانیہ کو کرنا پڑ رہا تھا۔ اور دارالحکومت استنبول میں سلطان کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کو حیران کر گیا۔ انہوں نے قابض فوج کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوچیں، اتحادی افسر گلیوں میں حکم چلا رہے تھے اور پرانی عثمانی انتظامیہ ان کے احکامات مان رہی تھی۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو حکومت اب اپنے لوگوں کی نہیں بلکہ حملہ آوروں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن بات صرف قبضے پر ہی نہیں رکی، اتحادیوں کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ وہ سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر 15 مئی 1919 کو وہ فیصلہ کن دھچکا لگا جب یونانی فوجیں آزمیر میں اتریں۔ آزمیر جو ملک کی سب سے اہم اور امیر بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ یہ صرف قبضہ نہیں، یہ ملک کی تقسیم تھی۔ ازمیر پر قبضہ، یہ وہ چنگاری تھی جس نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ ترک محب وطنوں کے لیے یہ آخری حد تھی۔ اب حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں رہی بلکہ ایک شدید غصہ بن چکی تھی، ایک ایسی آگ جو ملک بھر کے لوگوں کے دلوں میں بھڑک اٹھی اور انہیں ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر گئی، اور وہ مقصد تھا مزاحمت۔ تو اب اس افراتفری کے عالم میں قوم کو ایک ہیرو کی تلاش تھی۔ اناطولیہ میں مزاحمت تو بڑھ رہی تھی لیکن اسے ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ایک نام سامنے آیا، مصطفیٰ کمال۔ وہ ایک ایسے جنرل تھے جو جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اور یہیں پر تاریخ کا ایک سب سے بڑا طنزیہ موڑ آتا ہے۔ سلطان نے مصطفیٰ کمال کو اناطولیہ بھیجا تاکہ وہ اس بغاوت کو کچل دے، لیکن جس شخص کو بغاوت کچلنے بھیجا گیا وہی اس کا رہنما بن گیا۔ انہیں حکم ملا تھا کہ امن قائم کریں، لیکن کمال نے اس میں ایک موقع دیکھا۔ انہوں نے محب وطنوں کو دبانے کے بجائے انہیں اکٹھا کیا اور خود ان کی آواز اور ان کے لیڈر بن گئے۔ دیکھیں، کمال صرف ایک سپاہی نہیں تھے، وہ ایک زبردست اسٹریٹجسٹ تھے۔ ان کا منصوبہ صرف لڑنے کا نہیں تھا بلکہ ایک پوری قوم کو از سر نو تعمیر کرنے کا ایک واضح ویژن تھا۔ پہلے گوریلا جنگ سے دشمن کو روکو، پھر ان بے قاعدہ دستوں کو ایک قومی فوج میں بدلو، ساتھ ہی ایک سیاسی پلیٹ فارم یعنی ایک کانگریس بناؤ، اور آخر میں ایک حقیقی اور آزاد ترکی کی بنیاد رکھو۔ ہر قدم کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ایسا ترکی جو عوام کی مرضی سے چلے، نہ کہ سلطان کے حکم سے۔ اس تقسیم سے ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک قوم لیکن دو حکومتیں جو ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ ایک طرف استنبول میں سلطان کی حکومت تھی جو اپنا تخت بچانے کے لیے قابض فوج سے ملی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف اناطولیہ کے دل انقرہ میں ایک نئی حکومت جنم لے رہی تھی جو عوام کی نمائندگی کر رہی تھی اور آزادی کے لیے لڑ رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تصادم اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ سلطان نے کمال کو حکم دیا کہ وہ فوراً استنبول واپس آئیں۔ کمال کا جواب بہت سادہ لیکن ٹوک تھا۔ انہوں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا جو تاریخ کا حصہ بن گیا: میں اناطولیہ میں اس وقت تک رہوں گا جب تک قوم اپنی آزادی حاصل نہیں کر لیتی۔ بس ان الفاظ کے ساتھ ہی کمال نے پرانے نظام سے ہر رشتہ توڑ لیا اور اپنی وفاداری کا اعلان صرف ترک عوام کے ساتھ کیا۔ اب واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ کمال کا یہ جواب ایک طرح سے اعلان جنگ تھا۔ اب یہ لڑائی صرف سیاسی نہیں رہی تھی بلکہ میدان جنگ میں لڑی جانی تھی۔ اس نئی قومی تحریک کو اب جنگ کی بھٹی سے گزرنا تھا۔ ترکی کی جنگ آزادی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ یہ جنگ اگلے 3 لمبے اور مشکل سالوں تک چلتی رہی۔ اس کی شروعات 1919 میں آزمیر پر قبضے سے بھڑکنے والے غصے سے ہوئی، پھر 1920 میں انقرہ میں ایک باقاعدہ حکومت بنی، 1921 میں سکاریا کی جنگ میں ایک بہت بڑی فتح ملی، اور آخرکار 1922 میں ازمیر کو آزاد کرا لیا گیا۔ ہر تاریخ آزادی کی طرف ایک اور قدم تھا۔ اور پھر آیا وہ فیصلہ کن لمحہ۔ آخری حملے سے ٹھیک پہلے کمال نے اپنے سپاہیوں کو وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی شہر یا قصبے کا نام نہیں لیا بلکہ ایک منزل دی، ایک خواب دکھایا۔
انہوں نے کہا، سپاہیوں، تمہارا ہدف بحیرہ روم ہے، آگے بڑھو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے فوج میں جیت کی ایک نئی روح پھونک دی۔ جب جنگ کی توپیں خاموش ہوئیں تب اصل کام شروع ہوا۔ دیکھیں، صرف فوجی جیت کافی نہیں ہوتی، اب پرانے نظام کے کھنڈرات پر ایک نیا سیاسی ڈھانچہ کھڑا کرنا تھا۔ اور آخرکار وہ تاریخی لمحہ آ ہی گیا جب 600 سال پرانی سلطنت عثمانیہ کے دور پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیا جانا تھا۔ اور پھر ایک سادہ مگر انتہائی طاقتور جملے کے ساتھ 600 سال کی تاریخ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے متفقہ ووٹ سے سلطنت کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قانون کا خاتمہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب حاکمیت کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ اور اس خاتمے کا منظر وہ تو اور بھی ناقابل یقین تھا۔ 17 نومبر 1922 کو آخری عثمانی سلطان محمد ششم استنبول سے روانہ ہوئے، لیکن کسی شاہی شان و شوکت سے نہیں بلکہ ایک برطانوی ایمبولینس میں بیٹھ کر۔ اس خاموش رخصتی کے ساتھ ہی ایک پورا عہد تمام ہو گیا۔ اقتدار کا مرکز ہمیشہ کے لیے شاہی محل سے انقرہ منتقل ہو گیا، جہاں عوام کی نمائندہ اسمبلی موجود تھی۔ اور پھر آخرکار 29 اکتوبر 1923 کو 101 توپوں کی سلامی کے ساتھ ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ جمہوریہ ترکی کا اعلان کر دیا گیا، اور جس شخص نے اس قوم کو جنگ میں فتح دلوائی تھی وہی یعنی مصطفیٰ کمال اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن آزادی حاصل کرنا تو صرف پہلی جنگ تھی، اب دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ مشکل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ یہ جنگ تھی سلطنت کی راکھ پر ایک جدید قوم تعمیر کرنے کی، اور یہیں پر مصطفیٰ کمال ایک فوجی کمانڈر سے ایک سماجی معمار بن گئے، ایک ایسے عظیم مسلح جس نے ترکی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کمال کا انقلاب صرف سیاسی نہیں تھا، یہ ثقافتی بھی تھا، اور انہوں نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ خواندگی کو عام کرنے کے لیے عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط لایا گیا، زبان سے مشکل فارسی اور عربی الفاظ نکال کر اسے آسان بنایا گیا، پاشا اور بے جیسے پرانے خطابات ختم کر دیے گئے، یہاں تک کہ لباس بھی بدل دیا گیا اور مشہور ترکی ٹوپی کی جگہ ہیٹ نے لے لی۔ ان سب کا مقصد ایک تھا، ایک نئی پہچان بنانا، ایک جدید سیکولر ترک پہچان۔ اور یہ اصلاحات صرف ثقافتی نہیں تھیں، معاشی بھی تھیں۔ نئی جمہوریہ نے ایک ایسا کام کیا جو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے ورثے میں ملنے والے بھاری بھرکم قرضے کو 90% تک کم کر دیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مزید کوئی قرضہ لیے بغیر کیا گیا۔ یہ اس نئے ملک کی معاشی خود مختاری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ تبدیلی کی رفتار کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ جیسا کہ اقتباس کہتا ہے، ترکوں نے چند سالوں میں وہ سفر طے کر لیا جو مغربی یورپ نے 150 سالوں میں کیا تھا۔ مطلب یہ مستقبل کی طرف ایک زبردست چھلانگ تھی، اور یہ ممکن ہوئی صرف ایک شخص کے ویژن اور ایک پوری قوم کے ارادے کی وجہ سے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں جو آج بھی اہم ہے، آخر کیسے ایک لیڈر کی میراث ایک صدی تک کسی قوم کی تقدیر پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کمال اتاترک کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک دور اندیش قیادت کس طرح ایک پوری قوم کے مستقبل کو ایک نئی شکل دے سکتی ہے۔